بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں شب قدر 27 رمضان المبارک لailatul القدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے اور شب قدر میں اکثر اور بھاری رائے کیا ہے کہ کس رات میں ہے بزرگان دین کی، اور شب قدر کے نوافل کیا ہیں، شب قدر کی دعا کیا ہے، اور شب قدر سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں، یہ مختصر سا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پر تشریف لانے والے نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو لائک بھی اور کمنٹ بھی دیجئے تاکہ لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمہم اللہ تعالی اجمعین کا شب قدر کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو چونکہ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب جو ہے وہ قریب آنے کو ہے، تو اس لیے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں شب کو ہی رمضان میں شب قدر کہتے تھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ القوی بھی آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کے 27ویں شب کو ہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے جو مفکرین ہیں، محدثین ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ جو لailatul القدر کی رات ہے، جو شب قدر ہے، وہ گویا کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ اب آ جائیے اس شب قدر میں پڑھنا کیا چاہیے اور اس کی دعا کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اینڈ تک پوری سورت جو ہے، جو کوئی سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب وہ بلا جادو بھی ہے، ٹونا بھی ہے، مصیبت بھی ہے، کوئی تکلیف بھی ہے، کسی جو ہے وہ رشتہ دار نے، کسی شریک نے آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی جادو کیا ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی آپ کو اذیت پہنچائی ہوئی، تو فرمایا کہ وہ بندہ جو کوئی بھی 7 بار اسے پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت میں دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی بھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے 3 بار اسے پڑھ لیتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر اس بندے کو ثواب دیتا ہے۔ تو یہ سورۃ القدر پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر آج کی رات ہے، تو اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، اللہم انکا، اے اللہ، انکا عفو، کہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، فرمایا کہ تو اللہم انکا عفو، تو معاف کرنے والی ذات ہے،
تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتی ہے۔ معافی کو، تیری بارگاہ میں کوئی بندہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، کہ اے مالک ہمیں معاف فرما دیں۔ تو فرمایا کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا پھر فاعف عنا۔ اگر اجتماعی آپ دعا کر رہے ہیں تو پھر آپ فاعف عنا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے شب قدر کے نوافل کیا ہیں، آپ کی خدمت میں شب قدر کے نوافل اب رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر کی رات، شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، اور بعض اکابر سے یہ بھی منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا، یعنی شب قدر کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل، اور درمیانی نماز یہ ہے کہ 200 رکعت نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں اوسط قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ جیسے کہ آپ کی خدمت میں ابھی پہلے پیش کیا کہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سورۃ القدر ہے۔ تو فرمایا کہ سورۃ القدر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نماز نفل جو ہے وہ ادا کرتا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو اپنی منشا اور اپنی رضا کے مطابق جو چاہے گا ثواب بھی عطا کرے گا، اور فرمایا کہ اس بندے کے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے اور شب قدر کے نوافل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پوری رات اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔